جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ربیل خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں آج قاری محمد عابد جلالی صاحب۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کچھ ہی روز باقی ہیں عید الاضحیٰ کے اندر، تو آج ہم بات کریں گے قربانی کے لحاظ سے قربانی کس کے اوپر واجب ہے اور یہ قربانی کا گوشت کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور کس کن کو یہ گوشت دینا جائز ہے۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں قاری محمد عابد جلالی صاحب۔ جی ہمارے ناظرین کو ایسا بتائیے گا قربانی کے سنت طریقہ کیا ہے اور کن کے اوپر یہ واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ اس میں نصاب دیکھا جاتا ہے کہ 52.5 تولے چاندی اگر موجود ہے، اس حساب سے یا عید الاضحیٰ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ تک، مطلب 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے مطابق جو رقم بنتی ہے، یا کسی کے پاس جو صاحب نصاب ہے یا کچھ زائد سے زیادہ جس کے پاس سامان موجود ہے جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا، یا اس میں کچھ پراپرٹی اس طرح بندے کے پاس ہے، نہ وہ کرائے پہ ہے نہ خود استعمال کرتا ہے، تو اس کی بھی اس میں تقسیم کی جائے گی کہ وہ بھی صاحب حیثیت ہے قربانی۔ اور یہ اس میں یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک جس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، مطلب دکان میں کپڑا پڑا ہے، تجارت کی نیت سے لیا ہے، تو اس کا بھی حساب کیا جائے گا۔ تو اس میں یہ چیزیں نکالی جائیں گی کہ جو اس کے ماہانہ جو اخراجات ہیں یا بجلی کا بل ہے، اس طرح جو گھر کے اخراجات ہیں وہ نکال کر اس سے زائد جو بنتا ہے اس کے حساب سے اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تو دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کتنے حصے کرنے چاہیے؟ جی تو گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے، جس میں ایک اپنے عزیز و اقربا کا اور ایک غریب غربا کا۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم غربا کا خیال کریں۔ اس مہنگائی کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش بھی ہیں لیکن قربانی نہیں کر رہے، اور جو کسی سے سوال بھی نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو نہ کہ ہم پیشہ ورانہ جو آج کل مانگنے والے ہیں ان کو دیں، جو سفید پوش ہوتے ہیں کسی سے سوال بھی نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے گلی میں اپنے محلے میں اس طرح کے لوگوں کا خیال کریں کہ ہم ان تک گوشت پہنچا سکیں تاکہ وہ بھی گوشت کھا سکیں، ہماری قربانی خوشیوں میں قربانی میں شریک ہو جائیں۔ اور کیسا میرا ایک یہ سوال ہے، جیسے کہ ایک مالدار شخص ہے، اس پہ قرض ہے، تو وہ اس پہ قربانی جائز ہے؟ دیکھو، قرض جس نے ادا کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے وہ اپنا قرض ادا کرے، وہ قربانی نہ کرے، سب سے پہلے اپنا قرض ادا کرے پھر قربانی کرے۔ ہاں، قرض اس نے ادا کر دیا، اس کے بعد اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے، یا جس طرح یہ بھی آج کل سوال ہے کہ عورتیں کس طرح قربانی کریں، تو عورتوں کے پاس زیادہ آج کل سونا موجود ہوتا ہے، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 7.5 تولے جس کے پاس سونا ہے وہ قربانی کرے۔ تو پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ عورتوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو وہ ہر ماہ اپنی جیب خرچی میں سے رکھتی رہیں، اور پھر جب قربانی کا موقع آئے تو وہ قربانی لے کر قربانی کریں، کیونکہ ان پر قربانی واجب ہے۔ 7.5 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ہاں، یہ میں اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ اپنے ضلع خوشاب کے باسیوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک، اور جو لوگ قربانی کر رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں،
اللہ پاک ان کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ پاک اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام۔ جی ناظرین، جیسے کہ قاری محمد عابد جلالی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میری طرف سے اور قاری محمد عابد جلالی کی طرف سے آپ سب کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔